میں پچھلے 30 سال سے لاکھوں لوگوں کا علاج کیا جنات کا جو میرے پاس آتے ہیں. 90% عاملین کی اولاد نہیں ہوتی, 90% کی زندگی برباد ہوتی ہے, رل رہے ہوتے ہیں, ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگی بالکل سزا کی طرح چل رہی ہوتی ہے. کیوں؟ وہ جب ان غیر مری قوتوں سے پنگا لیتے ہیں ان کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. بے شمار ایسے واقعات ہیں جب کسی عامل نے کسی طاقتور جن کے ساتھ پنگا لیا, مقابلہ لیا اور اس نے اس کی زندگی حرام کر دی. جب یہ انسانی آبادیوں میں آ کے نا جب یہ اپنا اظہار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو. میرے پاس کیس آتے ہیں, لوگ مانے نہ مانے, میرے پاس سینکڑوں بچیاں آ چکی ہیں جب وہ کہتی ہیں آ کے کہ میرے ساتھ جنات جو ہے ہراسمنٹ کرتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرے پاس ایسے مرد آ چکے ہیں جو کہتے ہیں میرے ساتھ فیمیل جنی ہراسمنٹ کرتی ہے. تو جنات کیا کرتے ہیں؟ جنات جب ہمارے جسم کے اندر آ گئے, 4 انہوں نے رستے اپنائے, اب اس نے شیلڈ بھی توڑ دی. جو بندہ ٹھیک ہوتا 8 دن بعد پھر 3 دن بعد پھر صبح شام کوئی نہ کوئی اس کے اندر گھسی جا رہا ہے. یہاں میں دیکھنے والوں کو کلیئر کر دوں کہ انسانی آبادیوں میں آتے کون ہیں. سارے جنات نہیں آتے. جو مسلمان ہیں ان کی وہاں پہ عالم دین, ان کا پورا سٹرکچر ہے, سسٹم ہے, ان کو سختی سے منع کرتا ہے کہ آپ نے انسانی آبادیوں میں نہیں جانا. جو نان مسلم ہیں, جو شریر ہیں, جو کنٹوٹے بدماش ہیں, وہ انسانی آبادیوں میں آتے ہیں. ایک بات, اور آپ حیران ہو جائیں گے زیادہ تر یہ 99% یہ نان مسلم ہوتے ہیں. انسانوں میں آ کے ایک اور بڑا, یہاں پہ میں باز نہیں آؤں گا بات بتانے سے, انسانوں کے اندر جب یہ حاضر ہوتے تو ڈرامہ کرتے کہ میں جی بابا چراغ ولی آ گیا ہوں, میں بابا فرید آ گیا ہوں, بابا امیر, میں بابا نظام الدین اولیاء ہو گیا ہوں. وہ یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. بابا نہیں ہوتا وہ جو اس وقت کوئی ہندو جن, کوئی سکھ جن, کوئی نان مسلم آتا ہے. اب یہاں پہ دیکھنے والے سوال کریں گے کہ وہ ان بابوں کا نام کیوں لیتا ہے, کیوں وہ اپنا نام کیوں نہیں لیتا؟ اگر وہ آ کے کہہ کہ میں دھرم ناتھ ہوں, میں شیکھر ناتھ ہوں, یا میں لال ناتھ ہوں, تو جوتے پڑیں گے اس کو. بالکل صحیح. وہ کیا کرتا ہے کہ کسی بزرگ کا سہارا لیتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ میں جب کسی کے گھر گیا تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ تو ہمارے اوپر نا معذرت غوث پاک کی حاضری ہوتی ہے یا بابا فرید کی حاضری ہوتی ہے, داتا حضور آتے ہیں. میں نے کہا کہ جوان بچی کے اندر یہ کیوں آئیں گے؟ وہ تو پاک ہیں, پوتر ہیں. ایک بچی بیٹھی, اس کو اپنا اوشری بال بکھرے ہوئے, جب اس کی تحقیق کی, جب اینڈ گئے تو کوئی نہ کوئی کرن ناتھ, کوئی ہرن ناتھ, کوئی شرن ناتھ, وہ سارا نکل آیا. تو جب انسانی آبادیوں میں آ کے انسانوں کے اندر یہ تنگ کرتے ہیں, تنگ کرنے کے بعد شرارت, تنگ کرنا, شگل لگانا, یہ ان کا لاجک ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ 99 نہیں 100 بڑا 100 جھوٹ بولتے ہیں. 99 نہیں. ان کی کچھ لوگوں کو ان کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ یہ آنے والے حالات جانتے ہیں, 0. کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ قسمت بدل دیں گے, 0. کچھ لوگ غلط فہمی ہوتی ہے. ہاں, ان کو یہ تصرف ضرور ہے کہ ایک چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں, اور کسی جگہ پہ کوئی ایونٹ ہوا تو وہاں جا کے اگر کچھ وقت کوئی اور جنات ہے ان سے وہاں انفارمیشن لے کے وہ لا سکتے ہیں. یہ ان کی پاور ہے. اگر آپ کہیں گے ان کو مقدر تقدیر اور جو مقدر ہے یہ صرف رب ذوالجلال کے اللہ ہے. کسی جن کے اندر رائی برابر بھی اتنی جرأت ہمت نہیں ہے کہ وہ تقدیر بدل سکے. ہم نے ان کو خوف طاری کیا ہوا ان کے اوپر. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ مثلا الحمدللہ میں پچھلے 30 سال سے لاکھوں لوگوں کا علاج کیا جنات کا جو میرے پاس آتے ہیں. اور میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو مری میں ہے, جس کے پاس ہزاروں لوگ ہوتے ہیں پتراٹا شریف میں, ان کے پاس لاکھوں لوگوں کا علاج نادی علی کا عمل میں نے کرا. آگے بتائیں کیسے ہوتا ہے. تو یہ جب ہم اس کو علاج کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہمیں کیوں نہیں تنگ کرتے؟ اصولی طور پہ اوبیسلی آپ کو ہٹ کرنا چاہیے. پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کسی مریض کا علاج کر رہے ہیں, اس کے اندر کوئی چیز حاضر ہوئی ہے, اس کو عمل کو پڑھنا چاہیے. بالکل صحیح. ان کی اوقات یہ ہے کہ عمل کو نہیں پڑھیں گے. اسی کمزور بندے کو جس کا اورا ٹوٹا ہوا ہے, جو کمزور ہے, جو خوف زدہ ہے, اگر کسی کو خوف نہیں ہے نا, یہ جن کسی کے اندر نہیں جا سکتے. نہیں تو آپ پروٹیکٹیو شیلڈ لگاتے ہیں؟ پہلی لگی ہوئی ہے, لگی ہوئی. اللہ ذکر اذکار تسبیحات. ہاں, میں ایک بازو کہ یہاں سننے والوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے. اگر کوئی اور بندہ ایسا عمل جائے, وہ کہتا ہے میں نے روحانی علاج کرنا ہے, جنات کا علاج کرنا ہے, جادو کا علاج کرنا ہے, نظر کا علاج کرنا ہے, ان نیگیٹو فورسز سے پنگا لینا ہے, اس سے پہلے اپنے حصار کا عمل ضرور کرنا چاہیے. حصار کیا ہے یہاں دیکھنے والوں کو بتا دوں. ہمارے عاملین بہت سارے ایسا کیا ہوتا ہے, 90% عاملین کی اولاد نہیں ہوتی, 90% کی زندگی برباد ہوتی ہے, رل رہے ہوتے ہیں, ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگی بالکل سزا کی طرح چل رہی ہوتی ہے. کیوں؟ وہ جب ان غیر مری قوتوں سے پنگا لیتے ہیں ان کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. اس کی بھی یہ تو عمل اس کی بیوی کے ذریعے, اس کی مقدر کے ذریعے. جو بندہ اس دنیا میں آنا چاہتا ہے پہلے جنات اس کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. جنات یہ سب کہتے ہیں آسٹر ورلڈ کے لوگ جو ہمیں نظر نہیں آتے, اگر ان کے ساتھ چھیڑا نہیں کر رہا, علاج کر رہا ہے, تو اس کی زندگی برباد کریں گے. اس میں بھی چیپٹر کریں گے کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جنات. اب کیا جو حصار ہے,
حسار کیا دیکھنے والے کو بتا دوں. اللہ کا وہ نام مثلا میں نے یا رقیب کا ریکمینڈ کرتا ہوں, اور یا رقیب کا مطلب ہے نگہبان, نگران, پالنے والا. کچھ لوگ آیت الکرسی کرتے ہیں, کچھ لوگ یا حفیظ کرتے ہیں. میں ریکمینڈ اپنے جتنے اسٹوڈنٹ میرے پاس آتے ہیں میں نے کہتا ہوں پہلے آپ یا رقیب کا عمل کرو. یا رقیب کیا ہے؟ اے نگہبان, اے نگران, اے پالنے والے. جب کوئی بندہ عامل 5000 دفعہ ڈیلی اس کو 41 دن پڑھ لے, اس کے دائیں بائیں سیفٹی شیلڈ اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ کسی گھر میں گھسے تو وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں. ایک مجھے جنہوں نے خود بتایا ہے کہ وہ جو آپ کے اندر نور ہے نا وہ ہمیں جلا دیتا ہے. یعنی کہ اگر آپ یا رقیب کا کر سکتے ہیں, آیت الکرسی کا کر سکتے ہیں, یہاں پہ آپ یا حفیظ کا کر سکتے ہیں. یہاں میں اپنی کتاب کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا, جو عاملین ہے وہ میری کتاب اس میں سرمایہ درویش ہے عام ملتی ہے, اس میں اس کی ساری تفصیل ہے, یا کس دن ہم اس میں پروگرام کر لیں گے. یعنی کہ حسار کا عمل کریں پھر اس دنیا میں کودیں. آیت الکرسی کا وہ بھی 41 دن نہیں, اس کی 101 بار ہے, 313 بار ہے. روز علاج کرنا ہے تو علاج میں جو ابھی تک میں دیکھتا ہوں نادے علی سے بڑھ کر کوئی دنیا کا وظیفہ نہیں ہے. اگر آپ جنات کو جلانا چاہتے ہیں, جنات روزانہ آپ بڑے سے بڑا جن آپ کے سامنے زہر ہو جاتا ہے, وہ آپ کے سامنے شکست کھا جاتا ہے, یا پھر سورہ مومن ان کی آخری 4 یا فاسبتم انا خلقناکم, یہ آپ کر لیتے ہیں. پھر آیت الکرسی کی آخری ولا یؤدو حفظہما وهو العلی العظیم, اس میں مختلف ہے. تو پھر اس کی عملیت تب کریں جب آپ کا حسار ہو گیا. اگر آپ کا حسار نہیں ہے تو آپ 2-4 دن میں آپ کو ایسا ذلیل کریں گے کہ آپ کی زندگی برباد کر دیں گے. اور صرف اس وقت تک کا نہیں ہوگا, یہ آگے کے لیے ہوگا, ساری زندگی. اس کا پھر سب سے بڑا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شروع میں آپ کرتے ہیں کہ کسی کا علاج, تو آپ 7 دفعہ پڑھ کے اپنے پر پھونک مارنی ہے, 7 دفعہ پڑھ کے اپنے گھر والوں پہ پھونک مارنی ہے, 7 دفعہ پڑھ کے اپنے گھر کا حسار کرنا ہے. آیت الکرسی کا اس کا میں یہ بتاتا ہوں. جب میں مری میں تھا نا عرفان بھائی, تو میرے پاس لوگ آنا شروع ہوئے تھے. میرے پاس ایک قاری صاحب صبور صاحب آئے, میں ان کا نام اس لیے گلگت سے آئے ہوئے تھے وہاں پہ. مجھے کہتے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں. اچھا, میں نے کہا کیوں چھوڑ دوں؟ کہتے آپ کام اس لیے چھوڑ دیں کہ یہ بہت خطرناک کام ہے, یہ زندگی برباد کر دیتا. میں کیسے؟ کہتا میں نے یہ کام سیکھ لیا, میں نے حسار نہیں کیا تھا, کچھ نہیں کیا تھا. میں ایک دن نا پنڈی گیا, ایک مدرسے میں نا کوئی بچیوں کے اندر جنات حاضر ہو گئے, تو میں جب اس کا علاج کر رہا تھا تو اس بچی کے اندر جن حاضر ہوا. کہتا اپنے گھر کی خبر لو, تو وہاں میں نے وہ دھماکہ کر دیا ہے کہ تو آج کے بعد یہ کام نہیں کرے گا. کہتا ٹیلی فون نہیں تھے اس وقت. میں دوڑ کے گھر آیا تو میرا 4 سال کا بچہ ہے نا پانی کی ٹب کے پاس کھڑا تھا, اس کو گرایا اس کے اندر, اور بچہ جو ہے نا میرا پانی کے اندر ہی فوت ہو گیا. یعنی کہ آپ اگر اس دنیا میں آ گئے علاج کرنے, لیکن آپ کا حسار نہیں, آپ روحانی طور پہ تگڑے نہیں, آپ کا اوڑا تگڑا نہیں ہے, تو پھر یہ آپ کا ستیہ ناش کرتے ہیں. اور یہ اگر آپ کو عاملوں کو دیکھ لیں, وہ لوٹ مار بھی کر رہے ہیں, پیسے بھی کر رہے ہیں, بے برکتی بھی ہے, ان کا حرام بھی زندگی ہے. ہاں, جو درویش فقیر ہے, جو فری علاج کرتا ہے, خدمت خلق کرتا ہے, اس کے ساتھ رب کی شیلڈ جل جاتی ہے. And it goes to your family. ہاں, وہ فیملی صرف آپ تک نہیں, نقصان فیملی کو بھی شیلڈ کرنا ہے, گھر کو بھی شیلڈ کرنا ہے. ایک میرے پاس کیس ہے, مجھے ابھی بھی یاد ہے. میرے پاس کیس ہے کہ وہ بندہ میرے پاس آیا, کہتا ہے جی اس کا چہرہ اچھڑا ہوا, بال اجڑے ہوئے. کہتا ہے جی میں اور میرا بھائی عامل تھے, ہم نے قصور ایک جج صاحب تھے, تو ہم اس کے پاس نا علاج کرانے گئے. تو جب علاج کرانے گئے نا, تو جو خاتون تھی, ان کی مسز تھی, ان کے اندر جن کو حاضر ہوا, تو حاضر ہونے کے کہنے لگا کہ تو نے حاضر تو ہو گیا ہے نا, اگر تو 1 گھنٹے کے اندر دریا پہ جا کے بکرا ذبح کر کے دے دے, وہ تیری جان بخشے گی, نہیں تو تیری جان نہیں بخشنی. کہتا, اور ساتھ اس نے نا مجھے چپیٹ ماری کہ میری نا طبیعت صاف ہوگی, اس بچی نے جس کے اندر تھا. کہتا ہم نے دوڑ لگائی, ہم ہیڈ بلو کے قریب دریا تھا, ہم ابھی راستے میں پہنچے تو میرا بھائی جو ہے نا خون کی الٹیاں کی, وہ مر گیا. اس کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جب کسی عامل نے کسی طاقتور جن کے ساتھ پنگا لیا, مقابلہ لیا, اور اس نے اس کی زندگی آرام کر دی. یہاں میں ایک اور بات کلیئر کر دوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جنات, انسانی آبادیوں میں جن وہی آتا ہے جو عامل ہوتا ہے. انسانی آبادی میں جن وہی آتا ہے جو خود پڑھیاں جانتا ہے ساری. اوہ اچھا, اسے پتا میں پنگا لینے جا رہا ہوں, اس کو پتا ہے کہ آپ کیا پڑھیں گے, آپ کیا پڑھیں گے, اس کے بعد پروٹیکشن شیلڈ ہے, وہ سارا تیاری کر کے آیا ہوتا ہے, وہ عامل ہوتا ہے. اکثر لوگ, میں مثال ایک اور دیتا ہوں, کچھ گھروں میں ہم جاتے ہیں نا, کچھ گھروں میں تویز نکل رہے ہیں. تویز کہاں سے نکل رہے ہیں؟ بجلی کے بورڈ کے اندر سے, فرش کے نیچے سے, کیاری کے نیچے سے, یا پکھے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, یا خون کے چھٹے آپ کے بند دروازوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, گوشت کے ٹکڑے بڑے بڑے آپ کے واش روم کے اندر جہاں کوئی آ گیا ہے نہیں. یعنی کہ ایسی چیزیں, یا گینڈے کے پھول پڑے ہیں, گوبھی کے پھول پڑے ہیں, لکڑی پڑی ہوئی, ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں, گڈے پڑے ہوئے ہیں, گڈوں کے اندر سوئیاں چبھی ہوئی ہیں. یہ وہ چیزیں جو آپ کے بند کمروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, یا آپ کی بند الماری کے اندر آگ لگ رہی ہے, آپ کی بند کھڑکی کمرے کے اندر پانی کے چھٹے, غلاظت, واش روم کا سارا گند پڑا ہوا ہے, جس پہ کسی کی ایکسیس ہی نہیں ہے, اس جگہ پہ, اس جگہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب یہ سچ ہے کہ وہاں پہ انسان تو گیا ہی نہیں, وہی نا کہ ایکسیس ہی نہیں ہے, یہ جنات وہاں جاتے ہیں. مجھے پر ایک امریکہ کا کیس آیا میرے پاس, میں یہاں پہ شو کروں گا. بی میرے پاس آئی, مجھے کہنے لگی کہ نا میرے نا بچی جو ہے نا, جو میری بیٹی ہے نا, وہ ایک حبشی کے ساتھ
اور دوسری بیٹی ایک یہودی کے ساتھ نا دن رات جاتی ہے، اور وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہیں کہ انہوں نے ہمارے سامنے ایک حبشی کے ساتھ گھر آتی ہے، ایک یہودی انسان کے ساتھ آتی ہے، اور دونوں نے ایک ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا. ہمارے لیے یہ عذاب اور تکلیف کی انتہا ہے کہ وہ بغیر شادی کے بچے بھی ہو گئے اور وہ کر رہے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ وہ کہتی کیا ہوا. میں نے جب حساب لگایا نا اس کا جو انہوں نے فون کیا تو میں نے کہا کہ آپ نے کوئی یہ گھر بنایا. کہتا ہے یہ ہمارا 18 بیڈ روم کا گھر ہے کیلیفورنیا کے پاس. تو کہنے لگا کہ ہمارا نا گھر کے پاس میں نے جب رپورٹ لی چیک کیا تو مجھے لگا کہ ان کے کوئی درخت کاٹے، انہوں نے درخت کاٹنے وہاں کوئی مخلوق تھی وہ آ گئی. میں نے کہا کہ آپ نے کوئی درخت کاٹے؟ انہیں میرے پہ کہتی ہاں کاٹے. میں درخت کاٹنے کے دوران کوئی جو ورکر تھا وہ انہوں نے مر گیا. کہتے مر گیا. ان کو میرے پہ یقین آیا. انہوں نے 3-4 دن بعد دونوں میاں بیوی نے فلائٹ پکڑی پاکستان ہی آ گئے. کہتے کہ آپ نے جو بات کی ہے نا یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ جب جنات ہم نے کاٹے، جنات کاٹنے کے بعد میری بچی کے اندر جن ایک حاضر ہوا. انہوں نے کہا تم نے ہمارا گھر برباد کیا نا، اب تمہارے ساتھ میں شغل کیا لگاؤں گا. تیری بچی کو میں برباد کروں گا، تیری دونوں بچیاں برباد ہوں گی، اور روزانہ تم اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہوگی. کہتی رات کا 12 بجتے تھے، گھر کے جو ہمارے واش روم تھے گٹر سارے کا سارا پانی قبروں میں آتا تھا، ابل جاتا تھا. سارے پلمبر آ رہے ہیں، الیکٹریشین آ رہے ہیں، چینج ہو رہے ہیں. وہ جب اٹھنا گندا گند سارے کمرے میں پڑا ہوا تھا. وہ اپنی نا جب یہ انسانی آبادیوں میں آ کے نا جب اپنا اظہار کرتے ہیں وہ کہتے جو کرنا ہے کر لو، اب جو کرنا ہے کر لو. پھر جب اس کا الحمدللہ جب ہم نے علاج کیا، سورہ بقرہ کا سٹارٹ کیا، سورہ مومن کو سٹارٹ کیا، تو پھر بڑی مشکلوں کے بعد اللہ نے جب ہمت دی، اللہ کے توفیق کے بعد پھر وہ ٹھیک ہوا. ابھی باجی میرے پاس آتی ہے. اب وہ دونوں بچیاں بھی طائب ہوگی، بعد میں بچے بھی ان کے ہو گئے، بچیاں بھی طائب ہو گئی. یعنی کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں کہ کمزور عمل اگر اثار کے بغیر ان کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے تو اس کی زندگی، اس کے گھر برباد کر دیتے. یہاں پاکستان میں بے شمار ایسی میرے پاس کیس آتے ہیں، لوگ مانے نہ مانے. میرے پاس سینکڑوں بچیاں آ چکی ہیں جب وہ کہتی ہیں آ کے کہ میرے ساتھ جنات جو ہے ہراسمنٹ کرتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرے پاس ایسے مرد آ چکے ہیں جو کہتے ہیں میرے ساتھ فیمیل جنی ہراسمنٹ کرتی ہے. وہ لمبی بحث ہو جائے گی. تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ علاج کریں تو آپ کو پہلے اپنا حصار کرنا چاہیے. یا رقیب کا کر لیں، یا حفیظ کا کر لیں، لاہور پھر ایت الکرسی کا کر لیں، سورہ الناس کا کر لیں. کچھ لوگ کرتے تو اس کے بعد پھر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکیں، آپ ان سے بات کر سکیں.